میں تو چاہتا ہوں ہمارا جو پلیٹ فارم ہے گرے لاؤنج، جس پہ ہم جان کے ریفرنس نہیں دیتے اور بولتے ہیں کہ ہم ریفرنس نہیں دے رہے تاکہ آپ ریسرچ تو کریں. آپ ریفرنس لے کے آئیں اور چیلنج کریں کہ میں نے اللہ کے اوپر توکل چھوڑ دیا، اب میرا توکل اس بابے کے اوپر ہے. اب اللہ تعالیٰ ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے پھر میرے لیے. وہ بابا میرے کو. آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ ہم خود سے علم حاصل کرتے نہیں، تو ہم کہتے ہیں کسی سے لے لیں، کسی کی ویڈیو سن لیں، کسی. تو آئی تھنک یہ تھوڑی سی شارٹ کٹس کا، میں نے اس لیے بیچ میں بولا تھا، تھوڑی سی سستی ہے کہ ہم کون کتاب پڑھے اب اتنی، تو کسی کو سن لیتے ہیں جس کو ہم اوتھینٹک سمجھتے ہیں، جس کی بات میں ہمیں ریلیشن شپ کوئی بنتا ہے، جس کی گفتگو سے، تو ہم کہتے ہیں چلیں اس کو سن لیں گے اور اس کا سنا سنایا کے اوپر اپنی زندگی چلا لیں. جبکہ تصدیق تو ہمارے ریلیجن میں واجب ہے. اگر آپ تک کوئی انفارمیشن بھی پہنچتی ہے تو آپ نے اس انفارمیشن کی پہلے تصدیق کرنی ہے. وہ تمام مصدقہ چیزیں اپروچ کرنی ہے جہاں سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ انفارمیشن جو میرے تک آئی ہے یہ درست تھی یا نہیں، چاہے وہ آپ کے سگے بھائی سے کیوں نہ آئے، چاہے وہ آپ کے فیوریٹ استاد سے کیوں نہ آئے. ابھی بھی ہم جب ذکر کر رہے ہیں، میں نے جان کے حدیث میں میری کوشش ہوتی ہے حدیث کا ریفرنس نہیں کوٹ کرتا ہوں. 2-3 حدیثیں میں نے گفتگو میں ویسے ہی سنا دی، اس لیے کہ دیکھوں کہ آپ کی آڈینس جو ہے وہ جا کے ریسرچ کرے گی کہ نہیں کرے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نیچے کامنٹس میں ریفرنس دو بھائی میں کیوں ریفرنس دوں؟ بالکل، تھوڑا سا ریسرچ کریں. جب آپ حدیث مینشن کر رہے تھے تو ایک میرا بھی دل گیا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ ریفرنس دیجیے گا، لیکن پھر یہی سوچا کہ خود جا کے اس کو ایکسپلور کریں. میں تو چاہتا ہوں ہمارا جو پلیٹ فارم ہے گرے لاؤنج، جس پہ ہم جان کے ریفرنس نہیں دیتے اور بولتے ہیں کہ ہم ریفرنس نہیں دے رہے تاکہ آپ ریسرچ تو کریں. آپ ریفرنس لے کے آئیں اور چیلنج کریں. اگر آپ کو ریفرنس نہیں ملتا تو آپ کے ہم نے بڑا ڈھونڈا بھائی، ہمیں یہ ریفرنس نہیں ملا، تب ہم آپ کو ریفرنس بھی عنایت کر دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ریفرنس عنایت نہیں کریں گے، لیکن اتنی ریسرچ تو انسان کو کرنی چاہیے کہ اگر ریاض ہاشمی آ کے کسی پوڈ کاسٹ پہ آپ سے یہ ذکر کر رہا ہے تو تھوڑا سا چیک کریں کہ ریاض ہاشمی نے روح کے بارے میں جو بات کی وہ کیسی ہے. تصوف کو اس نے ایک دم سے اسپرچولیٹی سے جدا کر دیا، یہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا. تو اس پہ ریسرچ کر کے چیلنج کریں، کامنٹس کریں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہو جائیں گے آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے. نو اچھا، اسی چیز کو اگر آگے لے کے جاؤں تو وہی بلیف، دوسروں پہ بلیف، اور اس کے بعد وہی کہ نماز ہم نے خود نہیں پڑھنی لیکن ہم کسی اور کی چیز پہ بلیو کر لیں گے. کیا اس طریقے سے کام آسان ہوتے ہیں کہ اگر میں یہ بولوں کہ میں نے ایک تعویذ پہن لیا، میں یہ بلیو کر لوں کہ ہاں میرا اگر کوئی ذاتی مسئلہ چل رہا ہے یا کچھ چل رہا ہے تو فلانے بندے نے میرے لیے ایک وہ کر لیا، بس پراپر کر لیا، انہوں نے کر لی، میں نہ کروں، میں خود کوشش نہ کروں. بہت اچھا کام ہے، بہت آسان کام ہے، دنیا گزارنے کے لیے بہت اچھا کام ہے کسی پہ ریلائی کر لینا. لیکن شرم آنی چاہیے انسان کو یہ کام کرتے ہوئے کہ میں اپنی آسانی کے لیے کسی پیر بابا عامل کے پاس جا کے اپنی ریلیجن کو تو پہلے اس کے کمرے سے باہر اتار کے ریلیجن میں داخل ہوں گا نا، کیونکہ میں نے اللہ کے اوپر توکل چھوڑ دیا، اب میرا توکل اس بابے کے اوپر ہے. اب اللہ تعالیٰ ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے پھر میرے لیے. وہ بابا میری کل کائنات ہونی چاہیے، بلکہ اس میرا مسلح کی ڈائریکشن بھی اس بابے کی طرف ہو جانی چاہیے، تاکہ اس بابے کو پتہ چلے کہ اس کی عبادت ہو رہی ہے، اس کا ایک بندہ آ گیا سامنے. اس میں قرآن پاک نے باقاعدہ کھول کے بیان کیا ہے اس چیز کو کہ وہ پھر عبداللہ نہیں رہتا، اللہ کا بندہ نہیں رہتا، وہ پھر عبد الطاغوت ہو جاتا ہے. وہ پھر اس پیرلل ریلیجن کا عبد ہے، اس کے عبادت گزار ہے، چاہے وہ پیر ہے، بابا ہے، فقیر ہے، سسٹم ہے. جیسے ہم سسٹم کی غلامی کرتے ہیں، جیسے یہ آپ کا سوری ٹو سے ڈیموکریسی ہے، یہ اس کو اسلامک سسٹم تو نہیں ہے، ہم اس کی غلامی میں آ گئے تو ہم اس کے عبد ہیں، ہم پھر اللہ کے عبد نہیں. اسی طرح جو بابا کے پاس جائے گا یا عامل کے پاس جائے گا یا فلاں کے پاس جائے گا اور کہے گا مجھے نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو واقعی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایزی وے آؤٹ ہے. لیکن وہ پھر تسلیم کرے کہ اب اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ ماننے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت بہترین بات.